الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله فيرجع اثنان فيبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله، أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. اللہ رب العزت کا انتہائی احسان و کرم کہ اس نے ہم سب کو اپنی عبادت کے واسطے جمع فرمایا اور دین کی بات سننے کی اور سنانے کی اور سمجھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا قبول فرمائے اور جو بات کہی جائے سنی جائے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کو اپنی زندگی میں لانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور مختلف جگہوں پر قرآن مقدس میں یہ بات ذکر فرمائی کہ ہم نے تم کو عبث اور بیکار نہیں فرمایا، بیکار نہیں پیدا فرمایا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا گیا، تم من چاہی زندگی گزارو، جو چاہے کرو، جو چاہے کھاؤ، جس طرح زندگی گزارو. نہیں، اللہ رب العزت نے مختلف آیات میں ذکر فرمایا: الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ نے موت دی، زندگی دی، لہذا تمہیں یہ جو زندگی عطا فرمائی یہ کیوں عطا فرمائی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ رب العزت آزمائے، آزمائش کرے، امتحان لے. کس چیز کا امتحان؟ مال و دولت کا امتحان نہیں، طاقت و قوت کا امتحان نہیں، حکومت کا امتحان نہیں، بادشاہت کا امتحان نہیں، دادا گیری کا امتحان نہیں، بڑائی کا امتحان نہیں، چلنے پھرنے کا امتحان نہیں، بلکہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس لیے پیدا کیا اور یہ آزمائش جو کی ہے اور امتحان جو کیا ہے وہ کس کا؟ ایکم احسن عملا، کہ دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون نیک عمل کرتا ہے، دیکھنا یہ چاہتا ہوں تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون بہتر کام کرتا ہے. پتہ یہ چلا کہ انسان کی زندگی کی کامیابی دنیا اور آخرت میں ایمان سے تو ہے ہی، لیکن ایمان کے بعد عمل صالح ضروری ہے. عمل صالح کا مطلب نیک اعمال، نیک کردار، اچھائی، برائی سے بچنا، اچھائی پر چلنا، اس کو کہتے ہیں عمل صالح، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں متعدد جگہ فرمایا: والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ فرما رہے ہیں انسان بڑے خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، لیکن فائدے والے کون؟ اچھائی والے کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. فائدہ والے وہ ہیں جو ایمان لائے اور وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے. پتہ یہ چلا
کہ ایمان کے بعد اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کا ذریعہ، ایمان کے بعد اللہ کے نزدیک محبوب بننے کا ذریعہ، ایمان کے بعد دنیا اور آخرت کو کامیابی کا ذریعہ اور کامیاب بنانے کا ذریعہ اگر ہے تو وہ عمل صالح ہے۔ اسی لیے آج کا مضمون یہی ہے کہ اللہ نے ہم کو بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ اللہ یہ چاہتا ہے تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ انسان کوئی کام کرتا ہے دنیا کے اندر بغیر مقصد کے نہیں رہتا، چاہے وہ دولت کماتا ہے، کمائی کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، انسان کا کوئی بھی کام بیکار نہیں، بغیر مقصد کے نہیں۔ کھا اس لیے رہا ہے تاکہ پیٹ بھر جائے، پی اس لیے رہا ہے تاکہ پیاس بجھ جائے، کما اس لیے رہا ہے تاکہ کسی کے آگے بھیک نہ مانگنی پڑے، تجارت اس لیے کر رہا ہے تاکہ اپنے والدین کی خدمت کر سکے، اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کر سکے، جا اس لیے رہا ہے، تجارت کی غرض سے جا رہا ہے، حج کے ارادے سے جا رہا ہے، عمرے کے ارادے سے جا رہا ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انسان کا کوئی بھی کام بغیر مقصد کے نہیں۔ تو جب انسان کا کوئی بھی کام بغیر مقصد کے نہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو بغیر مقصد کے نہیں، اللہ نے پیدا کرنے کا مقصد نیک اعمال ہے، لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نیک اعمال کریں، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے اچھے اعمال کریں۔ اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا، اس کا بڑا احسان ہے، اس کا شکر ہے، سب سے بڑی نعمت ہم لوگوں کے پاس ہے، لیکن اس پر راضی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً سب سے بڑی دولت ایمان ہے، لیکن کامیابی کا دور و مدار ایمان کے بعد اگر ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح۔ اللہ نے سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا، سب کچھ انسان کے لیے بنایا۔ آسمان سے بارش کے قطرات زمین پر آ رہے ہیں، زمین غلہ اگ رہی ہے، سبزہ اگ رہی ہے، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ کھیت و کھلیان کس لیے ہیں؟ یہ ساری کی ساری چیزوں کو اللہ نے انسان کی خدمت میں لگا دیا، ساری کی ساری چیزیں انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ تو جب ساری چیزیں انسان کی خدمت کر رہی ہے تو انسان کتنا احسان فراموش ہے کہ ساری چیزیں اللہ نے اس کے لیے بنائی، ساری چیزیں اس کے لیے پیدا کی تاکہ وہ ان سے فائدہ حاصل کر سکے، ان کے ذریعے اپنی کمائی کر سکے، ان کے ذریعے اپنا پیٹ بھر سکے، ان کے ذریعے اچھا کھا پی سکے، ان کے ذریعے طاقت و قوت حاصل کر سکے۔ لیکن ہم لوگ کتنے احسان فراموش ہے کہ سب کچھ ملنے کے باوجود، سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود اللہ نے سارے انعامات ہمارے لیے پیدا کیے، پوری دنیا کی چیزیں ہماری خدمت کر رہی ہے، کوئی بھی چیز ہماری خدمت سے خالی نہیں ہے، لیکن ہم احسان فراموش ہیں کہ ہمارے اندر نیکی کا جذبہ ختم ہو گیا، نیکی کا جذبہ اور ہنر ختم ہو گیا، ہمارے اعمال بد سے بد ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہے، ہمارے اعمال میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، ہماری زندگی نیکی کی طرف جانی چاہیے تھی، ہمیں برائیوں کو ترک کر کے اچھائی کی طرف جانا چاہیے تھا، لیکن مسئلہ الٹا ہو رہا ہے۔ جتنی نعمتیں آ رہی ہے، جتنی مال و دولت بڑھتی جا رہی ہے، اتنا ہی ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اتنا ہی ہم اعمال صالحہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن مقدس میں بتا دیا، کامیابی اگر چاہتے ہو تو ایمان کے ساتھ ساتھ میں عمل صالح بھی کرنا ہوگا، نیک عمل بھی کرنا ہوگا۔ اگر تم نے نیک عمل کر لیا، تمہاری زندگی بھی کامیاب ہے اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت نے متعدد جگہ فرمایا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں فرمایا متعدد جگہ، اے لوگوں نیک عمل کرو، نیک عمل کرو گے تمہاری زندگی کامیاب بن جائے گی، برے عمل کرو گے تمہاری زندگی بھی بیکار، تمہاری زندگی بھی تباہ اور تمہاری آخرت بھی تباہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بلکہ عمل صالح کے ذریعے، نیک عمل کے ذریعے ایک مثال سے سمجھایا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے اس کو سمجھایا، کیونکہ مثال سے بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ احادیث میں کتنی مثالیں ہیں، قرآن مقدس میں کتنی مثالیں ہیں، وہ چیز جو ویسے سمجھ میں نہیں آتی، قرآن و حدیث کی روح سے اس کو مثال کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے تو وہ سمجھنی آسان ہو جاتی ہے۔ احادیث میں کتنی مثالیں ہیں، قرآن میں کتنی مثالیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور
بیان چل رہا ہے، تقریر چل رہی ہے، اعمال صالحہ کی بات چل رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اے لوگوں نیک عمل کرو، اور میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں، اس مثال کے ذریعے تمہیں سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ کیا مثال؟ مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ایک آدمی ہے اور اس کے 3 بھائی ہیں، ایک بڑا ہے، ایک درمیان کا ہے، ایک چھوٹا ہے۔ اب وہ بھائی مرنے کے قریب ہو گیا، نزا کی حالت میں پہنچ گیا، جنت اور جہنم اس کے سامنے ہے، وہ اعمال اب نہیں کر سکتا، سب کچھ ختم ہو گیا، زندگی اس کی گزر گئی، نزا کی حالت میں ہے، مرنے کے قریب ہے۔ اب وہ یہ تڑپ رہا ہے کوئی میری مدد کرے، کوئی میرا تعاون کرے، کوئی میرا سہارا بنے، کوئی میرے پاس بیٹھے، کوئی مجھ سے گفتگو کرے، کوئی مجھے نیکی کی باتیں بتائے، کوئی میرا تعاون کرے۔ انسان نزا سے پہلے سوچتا ہے، نزا کی حالت میں جانے کے بعد جہنم اور جنت اس کے سامنے کر دی جاتی ہے، اس وقت وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے، جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، ماتھے پر اور پورے جسم پر پسینہ پسینہ آ جاتا ہے۔ ایسے وقت میں سوچتا ہے کاش کوئی میری مدد کرے، کاش کوئی میرا تعاون کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کو سمجھایا کہ وہ آدمی جو بڑا بھائی ہے وہ قریب المرگ ہے، یعنی مرنے کے قریب ہے، مرنے کے بالکل قریب ہے، نزا کی حالت میں پہنچ گیا ہے، بڑا پریشان ہو رہا ہے، اس کے ماتھے پر جسموں پر پسینہ طاری ہے۔ وہ کیا سوچتا ہے کہ کوئی میری مدد کرے، وہ اپنے بڑے بھائی کو بلاتا ہے، بڑے بھائی کو بلاتا ہے اور کیا کہتا ہے، اے بھائی میں نے تیرے ساتھ پوری زندگی حسن سلوک کیا، میں نے تیرے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا، اگر کوئی برائی بھی آتی تھی میں اپنے اوپر لے لیا کرتا تھا، تجھے بچا لیا کرتا تھا، میں تیری حفاظت کیا کرتا تھا، نہ تجھے کسی قسم کا کوئی مارا ہے، نہ ڈانٹا ہے، نہ میں نے تیرے ساتھ کوئی برائی کی ہے، تو میرا بڑا بھائی ہے، تو نے دنیا میں بڑا میرا خیال کیا، میں نے تیرا خیال کیا، اب مجھے تیرے تعاون کی ضرورت ہے، تیری مدد کی ضرورت ہے، میں مرنے کے قریب ہوں، تو میری کچھ مدد کر دے۔ بڑا بھائی کہتا ہے نہیں اب میں تیری مدد نہیں کروں گا، جو ہونا تھا کر لیا، جو تو نے میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا کر لیا، تو جان، تیرے اعمال جان، اب میں تیرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا، اب میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا، تیری پریشانی کو اپنے اوپر نہیں ڈال سکتا۔ کیا کہتا ہے بڑا بھائی؟ کہتا ہے کہ بس ہاں اتنا کر سکتا ہوں کہ جب تک تیری جان جسم کے اندر روح باقی ہے میں تیرے پاس بیٹھا رہوں گا، میں تیرے پاس بیٹھا رہوں گا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے صحابہ بتاؤ یہ بڑا بھائی کہ جس سے تعاون کی بھیک مانگی جا رہی ہے، جس سے اس نے سلوک کی بھیک مانگی جا رہی ہے، قریب المرگ آدمی مرنے کے قریب وہ بھیک مانگ رہا ہے میری مدد کر، اور ایسے وقت میں اگر بڑا بھائی انکار کر دے تو بتاؤ کیسا ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ بڑا غلیظ آدمی ہے، بڑا غلیظ بھائی ہے، بڑا گندا بھائی ہے کہ ایسے مشکل وقت میں بھی کام نہیں آ رہا۔ یہ تو پہلے بھائی کی بات ہو گئی۔ چنانچہ جب اس نے انکار کر دیا، یہ مثال دے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس نے انکار کر دیا دوسرے بھائی کو بلایا، درمیانی بھائی کو بلایا، پوچھا، کہا کہ تو میرا بڑا بھائی، تو بھی بھائی ہے، میں تیرے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا، یہ کیا وہ کیا، اپنی داستان سناتا ہے اور کہتا ہے اب مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے، تیرے تعاون کی ضرورت ہے اور تیرے حسن سلوک کی ضرورت ہے، تو میری مدد کر۔ وہ درمیانی بھائی بھی انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے نہیں اب میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اب میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا، اب میں تیرے ساتھ اچھائی کا معاملہ نہیں کر سکتا، تو جان تیرے اعمال جان۔ وہ دوسرا بھی انکار کر دیتا ہے۔ صحابہ سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے صحابہ بتاؤ دوسرا بھائی کیسا نکلا؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ اور زیادہ بدتمیز نکلا کہ ایسے وقت میں بھی اپنے بھائی کے کام نہیں آ رہا ہے، انکار کر رہا ہے۔ چنانچہ جب وہ چلا گیا تیسرے بھائی کو بلایا جو سب سے چھوٹا تھا اور کہا اس بھائی نے کہ بھائی تو میری مدد کر، تو میرا چھوٹا بھائی ہے، میں نے تیرے ساتھ بہت بدتمیزی کی، ناانصافی کی، میں نے تیرا کہنا نہیں مانا، میں نے تیری اطاعت اور فرما برداری نہیں کی، میں نے تیرے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے، لیکن تو میرا چھوٹا بھائی ہے تو میرا تو بھائی ہے، لہٰذا تو میری مدد کر، میرا تعاون کر۔ وہ چھوٹا بھائی جب یہ بات سنتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ ہاں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، میں تیرے ساتھی بنوں گا،
زندگی میں بھی ساتھی بن رہا ہوں اور جب دنیا سے چلا جائے گا، قبر کے اندر پہنچ جائے گا اور وہاں پر حساب و کتاب تیرا ہوگا، میں تیرا ساتھی وہاں پر بھی بنوں گا۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ چلو ایک بھائی نے ساتھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مثال بتا دی تو صحابہ سے پوچھا بتاؤ بڑا بھائی کون تھا اور دوسرا بھائی کون تھا اور تیسرا بھائی کون تھا؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور آپ زیادہ جانتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جو بڑا بھائی تھا، جس نے انکار کیا تھا، جس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا گیا، وہ کون؟ وہ ہے مال و دولت۔ وہ کیا ہے؟ وہ مال و دولت ہے کہ انسان اس مال کو کمانے کی فکر میں نہ اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے، اس مال کو کمانے کی فکر میں نہ اپنی جان کی پرواہ، نہ اپنے نفس کی پرواہ، نہ اپنی اولاد کی پرواہ، یہاں تک کہ بعض مرتبہ اپنے ایمان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ پوری زندگی اس کو کمانے میں، پوری زندگی اس کے لیے مشقت اٹھانے کے لیے، پوری زندگی اس کے لیے تکلیف، پوری زندگی اس کے لیے سفر کرنا، پوری زندگی اس کے لیے ٹینشن، پوری زندگی اس کے لیے سوچ و بچار، اس کی ٹینشن میں، اس کو کمانے کے چکر میں دن کا چین اور سکون ختم، رات کی نیندیں ختم، ٹینشن زندگی کے اندر آ گئی۔ کس مال کو کمانے کے چکر میں؟ وہ مال جس کے لیے پوری زندگی محنت کی، جس سے سب سے زیادہ اپنے قریب رکھا، اپنا پسندیدہ رکھا، جس کو چھپا چھپا کر رکھا، لوگوں سے بچا بچا کر رکھا، وہ مال جس کے لیے کمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا بھائی وہ مال ہی ہے کہ جس کے لیے پوری زندگی کو برباد کر دیا، جس کے لیے پوری زندگی کے لیے مشقت اٹھائی، سب سے پہلے وہی بیگانہ ہو جاتا ہے، سب سے پہلے وہی دور ہو جاتا ہے، وہ فائدہ دینے والا نہیں۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ جب تک تیری جان کے اندر جان ہے، تیرے پاس تو ہوں، گھر کے اندر موجود ہوں، لیکن جب تو گھر سے نکل گیا، اب تیرا میرا رشتہ ختم ہے، اب کام آنے والا میں نہیں ہوں۔ ہاں وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا گیا، وہ مال جو اللہ کے لیے دے دیا گیا، وہ مال جو اللہ کی رضا کے لیے دے دیا گیا، وہ مال کل کو قیامت کے دن کام آنے والا ہے۔ چنانچہ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے، صحابہ انتقال کر جاتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں ما قدم فلاں، اے شخص تو نے آگے کیا بھیجا، تو نے کیا بھیجا؟ کیا نام، فرشتے پوچھتے ہیں کیا آگے بھیجا، کیا لے کر آیا، کون سے اعمال لے کر آیا؟ اور فرشتے تو یہ پوچھتے ہیں، اور وارث کیا پوچھتے ہیں؟ ما قدم، کیا وارث کیا پوچھتے ہیں کہ فلاں نے ہمارے لیے کیا چھوڑا۔ فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا، اور وارث پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کر گیا۔ آج کے حالات یہی ہیں، ایسے ایسے واقعات ہم لوگوں کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے آتے ہوں گے کہ جنازے کو قبر میں اب تک رکھا بھی نہیں گیا، اب تک دفنایا بھی نہیں گیا کہ وارثوں میں لڑائیاں اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میری کوٹھی ہے، میری کار ہے، فلاں چیز میری ہے، فلاں چیز میری ہے۔ اب تک اس کی تدفین نہیں ہوئی، اب تک اس کو قبر کے اندر نہیں رکھا گیا اور وارثوں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ مال و دولت اور یہ ہے وہ بڑا بھائی جو دنیا تک تو محدود ہے لیکن آخرت میں کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس مثال سے سمجھایا۔ اب یہ بات یہ نہیں کہ مال و دولت کمانا ناجائز اور حرام ہو گئے، نہیں، مال دولت کمانا صحابہ اکرام نے تجارت کی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے اور اس کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ احادیث میں فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی تلاش کرنا، حلال روزی کمانا، تجارت کرنا، یہ بھی ایک فریضہ ہے فرائض ادا کرنے کے بعد۔ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب نمازوں سے فارغ ہو جاؤ، اللہ کے حکموں سے فارغ ہو جاؤ تو پھر کیا کرو؟ پھر زمین کے اندر پھیل جاؤ، پھر زمین کے اندر پھیل جاؤ اور روزی تلاش کرو۔ روزی تلاش کرنے سے انکار نہیں ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ کماؤ بھی، تجارت بھی کرو۔ اسلام یہ کہتا ہے حلال طریقے سے کماؤ، حرام طریقے سے نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کسی کا خون چوس کر بنڈگے مت بناؤ۔
اسلام یہ کہتا ہے محنت سے کماؤ، محنت سے کماؤ۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر مال و دولت اللہ نے دی ہے اس پر شکریہ ادا کرو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر مال و دولت اللہ نے دی ہے اس کو اصلی اور مقصود اصلی نہ سمجھا جائے۔ زندگی گزارنے کے لیے سب کو ضرورت ہے، زندگی گزارنے کے لیے سب کو اس کی ضرورت ہے، لیکن آخرت کے لیے اس کو مقصود اصلی نہ سمجھا جائے، اسی کو سب کچھ نہ سمجھا جائے۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کتنے بڑے تاجر تھے۔ کتابوں کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجارت کے لیے دعا فرمائی تھی، اور اللہ نے ان کی تجارت میں اتنی برکتیں دی تھی کہ سارے صحابہ میں سب سے بڑے مالدار اگر کوئی صحابی ہے تو وہ عبد الرحمن ابن عوف تھے۔ ملک شام، روم، مصر کے اندر ان کی تجارتیں ہوتی تھی، اور اللہ نے اتنی برکتیں دی تھی۔ کتابوں کے اندر احادیث میں ہے کہ جب ان کے لیے تجارت کرنے کے بعد جب سامان گھر آ جاتا تھا تو سامان اور درہم و دنانیر کا ڈھیر لگ جایا کرتا تھا گھروں کے اندر، اتنی اللہ نے وسعتیں عطا فرمائی تھی۔ ایک ایک دن میں کئی سو لوگ ان کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے۔ احادیث کے اندر موجود ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اتنے بڑے تاجر، اتنے بڑے مالدار، اتنے بڑے کروڑ پتی ہونے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ سب کچھ یہی ہے۔ نہیں، اگر ان کے دسترخوان پر صحابہ اکرام کھانا کھاتے تھے تو روتے تھے، کیا کرتے؟ دعائیں کرتے تھے۔ کیسی دعائیں؟ دعائیں کرتے تھے، اے اللہ تیرے نبی کو تو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں تھا، اے اللہ تو نے میرے دسترخوان پر کئی طرح کے کھانے فرمائے، اے اللہ تیرے نبی کے چچا پر تو کفن ڈالنے کے لیے بھی پیسہ نہیں تھا، پورا کفن بھی ان کے جسم پر نہیں آتا تھا، اے اللہ تو نے مجھے کتنی وسعتیں دی ہے، اے اللہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تو مجھے جنت کی نعمتوں سے محروم نہ کر دے۔ اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے رزق کے اندر برکت تو فرما ہی، لیکن مجھے جنت کی نعمتوں سے محروم نہ کرنا۔ اتنے مالدار ہونے کے باوجود، اتنی مال و دولت ہونے کے باوجود اللہ کا قرب دیکھیے، اللہ کی محبت دیکھیے کہ روتے تھے۔ اور احادیث میں یہاں تک موجود ہے کہ سب صحابہ کے سامنے دعائیں کرتے تھے رو کر، اور صحابہ بھی ان کی دعائیں سن کر رویا کرتے تھے۔ یہ بتانا مقصد کیا ہے کہ دولت ہونے کے باوجود نہ گھمنڈ نہ تکبر، بلکہ اللہ کی رضا، اللہ کو محبوب کرنا، اللہ کو پسند کرنے کے اعمال کرنا، اعمال صالحہ، تہجد، نماز سب ان کے اندر موجود تھی۔ خیر، یہ تو بڑا بھائی، چھوٹے بھائی کو بلایا، اس نے انکار کر دی، درمیانی بھائی کو بلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، معلوم ہے درمیانی بھائی کون سا تھا جس نے انکار کر دیا؟ کہ نہیں، کہ درمیانی والا بھائی تھا اس کے بچے، اس کی عورت، اس کے بچے اور اس کی عورت۔ وہ بچے، وہ اولاد جن کے لیے نہ گرمی کی پرواہ، نہ سردی کی پرواہ، نہ صبح دیکھتا، نہ شام دیکھتا، نہ رات دیکھتا، نہ صحت دیکھتا، نہ جان دیکھتا، نہ بیماری دیکھتا، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے رات و دن محنت کرتا۔ وہی بچے، وہی بیوی جب انتقال کر جاتا ہے وہ بھی بیگانہ ہو جاتے ہیں، وہ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ اولاد۔ ہاں، وہ اولاد جس کو تعلیم دی ہو، جس کو اچھی تربیت کی ہو، جو نمازیں پڑھتی ہو، جو قرآن کریم کی تلاوتیں کرتی ہو، مرنے کے بعد وہ اولاد دعا کرتی ہے، اسی اولاد کے ذریعے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ دوسرا بھائی کون سا تھا؟ یہ دوسرا بھائی جو تھا یہ تھی اس کے بچے اور اس کی اولاد۔ اور تیسرا بھائی جس نے کہا تھا میں تمہارا تعاون کروں گا، مدد کروں گا، وہ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تھے اس کے اعمال، وہ تھے اس کے نیک اعمال، کہ جو اس نے اپنی زندگی میں نیک اعمال کیے ہیں، چھوٹا کیا ہو یا بڑا کیا ہو، وہ نیک اعمال زندگی میں بھی کامیاب، زندگی میں بھی کام آنے والے ہیں اور آخرت میں بھی کام آنے والے ہیں۔ احادیث کے اندر موجود ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اور قبر میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے اور عذاب آنے کی باری رہتی ہے، تو دور سے ایک انسان اس کو دیکھتا ہے، روشن چمکتا ہوا چہرہ اس کو دیکھتا ہے، وہ آتا ہے، وہ میت خوش ہو جاتی ہے کہ شاید کوئی میرا سفارشی آ رہا ہے، شاید
شاید کوئی میری سفارش کرانے کے لیے آ رہا ہے کہ اتنی دور سے آ رہا ہے, اس کا چہرہ بھی چمک رہا ہے, اس کا جسم بھی چمک رہا ہے اور بڑی خوشی آ رہا ہے. میت اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے. جب وہ آتا ہے وہ میت پوچھتی ہے کہ بھائی تو کون ہے, تیرا چہرہ اتنا چمک رہا ہے, تو اتنا روشن ہے, تیری وجہ سے میری قبر کے اندر روشنی ہو گئی, تاریکی ختم ہو گئی, تو ہے کون, تو نام تو بتا. وہ کیا فرماتا ہے, انا عملک الصالح, کہ میں کوئی انسان نہیں, میں تیرے نیک اعمال ہوں, میں تیرے نیک اعمال ہوں. اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ جب انسان کے اوپر قبر میں جانے کے بعد عذاب آنے کا رہتا ہے تو ایک طرف نمازیں کھڑی ہو جاتی ہے, کہتی ہے نہیں اس کو عذاب مت دینا, اس نے میرا اہتمام کیا, یہ 5 وقت کا نمازی تھا, یہ 5 وقت نمازیں پڑھا کرتا تھا, یہ تہجد کا اہتمام کیا کرتا تھا, یہ اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکایا کرتا تھا, لہذا اس کو عذاب مت دینا. بائیں طرف سے عذاب آنا چاہتا ہے تو روزہ کھڑا ہو جاتا ہے, نہیں رمضان آتا تھا, یہ روزے رکھا کرتا تھا, ادھر سے عذاب آتا ہے, زکاتیں کھڑی ہو جاتی ہے, ادھر سے عذاب آتا ہے, دوسرے نیک اعمال کھڑے ہو جاتے ہیں, تلاوت قرآن کھڑی ہو جاتی ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انسان نے اپنی زندگی میں جو بھی نیک اعمال کیے, نمازیں پڑھی ہو, تہجد پڑھی ہو, زکات دی ہو, صدقات دیے ہو, دوسرے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہو, دوسرے کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا ہو, دوسرے کی خدمت کی ہو, دوسرے کا تعاون کیا ہو, دوسرے کی مدد کی ہو, تلاوت قرآن کیا ہو, ذکر و اذکار کیا ہو, وہ اعمال کیے ہو جن سے اللہ راضی ہوتا ہے, وہ بیکار جانے والے نہیں ہیں, وہ اعمال میدان محشر میں تو کام بعد میں آئے گے, قبر میں پہلے کام آنے والے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نیک اعمال داخل کریں. اور یہ فرمایا گیا کہ نیک اعمال جب انسان کرتا ہے اس کا دل سکون اور اطمینان حاصل کر جاتا ہے, کیونکہ انسان کا یہ دل ایسا ہے, جو اللہ نے بنایا یہ دل ایسا ہے, یہ اچھائی کو قبول کرتا ہے, برائی کو قبول نہیں کرتا. اگر انسان گناہ بھی کر لیتا ہے تو دل سے اس کو برا ہی جانتا ہے. انسان چوری کر لیتا ہے, دل سے اس کو برا ہی جانتا ہے. انسان کسی کے مال پر اپنی پکڑ کر لیتا ہے, ہڑپ لیتا ہے, لیکن دل سے اس کو برا ہی جانتا ہے, اس لیے کہ دل اللہ نے ایسا بنایا ہے جو اچھائی کو قبول کرتا ہے, حق کو قبول کرتا ہے, برائی کو قبول نہیں کرتا. اس لیے فرمایا گیا کہ اعمال صالحہ اختیار کرو, نیک اعمال اختیار کرو, اچھے اعمال اختیار کرو گے, زندگی بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. اور اچھے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے, ہم یہ سوچتے ہیں کہ انسانی جو چیزیں ہیں ان کے ہی اثرات ہوتے ہیں. انسان کھاتا ہے گوشت, اس کی تاثیر یہ ہے کہ وہ گرم ہوتا ہے. انسان مچھلی کھاتا ہے, اس کی تاثیر یہ ہے کہ وہ بھی گرم ہوتی ہے. انسان انڈے کھاتا ہے, اس کی تاثیر یہ ہے کہ وہ بھی گرم ہوتی ہے. انسان دہی کھاتا ہے, اس کی تاثیر یہ ہے کہ وہ ٹھنڈی ہوتی ہے. خلاصہ کلام یہ کہ جو بھی چیزیں ہیں کسی کی تاثیر کچھ ہے, کسی کی تاثیر کچھ ہے. اسی طرح انسان جب نیک عمل کرتا ہے اس کے اثرات اس کے خاندان پر پڑتے ہیں, اس کے اثرات اس کی زندگی پر پڑتے ہیں, اس کے اثرات اس کے جسموں پر پڑتے ہیں, اس کے اثرات اس کے اعمال پر پڑتے ہیں. کتابوں کے اندر لکھا ہے, حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں, واقعہ ان کا مشہور ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے, اتنے نیک اعمال والے تھے, اتنے اچھے اعمال والے تھے کہ جس راستے سے وہ نماز کے لیے مسجد میں جایا کرتے تھے, کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس راستے پر کتے اور جانور پیشاب تک نہیں کرتے تھے. ان کے نیک عمل کی بنا پر اللہ نے یہ تاثیر رکھی تھی کہ جس راستے سے ان کا گزر ہوتا تھا وہاں پر گندگی نہیں ہوتی تھی. ایک دن کیا دیکھتے ہیں کہ گندگی پڑی ہوئی ہے راستے میں, لوگ حیران ہو گئے کہ آج تو جو ہے گندگی پڑی ہوئی ہے, کیا مسئلہ ہے؟ تو معلوم ہوا کہ آج بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے. بتانا مقصد یہ ہے اس سے کہ جب انسان نیک عمل کرتا ہے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. قرآن مقدس میں کتنی واقعات اور کیسی مثالیں موجود ہیں. وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, سورہ 15ویں پارے کے اندر 16ویں پارے کے اندر اللہ نے یہ واقعہ ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یتیموں کی دیواروں کو
کھڑا کر دیا تھا اور ان دیواروں کے اندر خزانہ تھا. اس دیواروں کو کیوں حفاظت کی؟ اس لیے کہ ان کا والد اچھا تھا, ان کا والد نیک تھا. تو پتہ یہ چلا کہ جب انسان نیک عمل کرتا ہے اس کے اثرات اس کے بچوں پر بھی پڑتے ہیں, اس کے اثرات اس کے خاندان پر بھی پڑتے ہیں. اگر باپ ہمارا اچھا ہے اور باپ ہمارا نیک تھا تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کے اثرات اس کے بچوں پر بھی پڑتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کھا لیا, چھوٹی سی ایک نافرمانی کر لی, اللہ نے کیا کیا؟ وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, پورا قصہ بیان فرمایا کہ اللہ نے ان کے کپڑے اتار دیے. قرآن مقدس میں سورہ بقرہ کے اندر پورا تفصیلی واقعہ ہے. یہ واقعات اور یہ چیزیں اس لیے بتائی گئی کہ جب انسان نیک عمل کرتا ہے اس کا اثر دنیا میں بھی دکھتا ہے اور اس کا اثر آخرت میں بھی دکھتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ, اے لوگو نیک عمل کرو اور ڈرو اس دن سے کہ کل کو تمہارے نیک اعمال اللہ کے سامنے بھی ہوگے, تمہارے رسول کے سامنے بھی ہوگے, تمام مومنین کے سامنے. وہاں پر ہمارا سب کچھ کھلنے والا ہے. آج ہم زندگی کے اندر اگر ہماری برائی کسی کو پتہ چل جائے ہمیں کتنی شرمندگی ہوتی ہے, ہمیں کتنی ذلت ہوتی ہے. وہ کل قیامت کا دن تمام دنیا وہاں پر موجود, اللہ وہاں پر موجود, ہمارے نبی جس کی امت میں ہم کو بنایا گیا وہ وہاں پر موجود. اگر ہماری وہاں پر گندگیاں اور ہماری برائیاں ہم ان کے سامنے ہوگی تو ہمیں کتنی ذلت اور کتنی رسوائی ہوگی. اس لیے ضروری ہے کیسے بھی حالات آ جائے نیک عمل کو نہ چھوڑے, کیسے بھی حالات آ جائے نیک عمل کو نہ چھوڑے. اور پھر وہی آخری بات, ہر جمعے کی طرح وہی بات ہے کہ فلسطین کے بچوں کو اٹھایا گیا, فلسطین کی عورتوں پر وار کیا گیا. آپ سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل نے سب سے زیادہ بچوں پر ظلم کیا ہے اور عورتوں پر ظلم کیا ہے. کیوں؟ وہ یہ چاہتے تھے, وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنے بچوں سے ہوتی ہے, انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنی عورت سے ہوتی ہے. اگر ان کی عورتوں پر قبضہ کر لیا گیا, ان کی عورتوں کو مار دیا گیا, ان کے بچوں کو مار دیا گیا تو یہ خود بخود ہتھیار ڈال دیں گے, یہ خود بخود شکست تسلیم کر لیں گے. لیکن فلسطین کے لوگوں نے دکھایا اور اپنا ایمان دکھایا, اے اسرائیل تم ہمارے بچوں کی جان لینا چاہتے ہو, ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تم ہماری بچیوں کی, ہماری بیٹیوں کی, ہماری عورتوں کی, ہماری بیویوں کی جان لینا چاہتے ہو, ہم قربان کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے ایمان سے ٹس نمس نہیں ہو سکتا. ہمارے ایمان کے اندر تزلزل نہیں آ سکتا. ہم نیک عمل پہلے بھی کرتے تھے, آج بھی کرتے ہیں. ہم تہجدوں کی پابندی اچھائی میں اور بلڈنگوں کے اندر بھی کرتے تھے. آج اگر ہم بے گھر ہو گئے, آج ہمارے گھروں کو توڑ دیا گیا, لیکن آج بھی ہم تہجد کی پابندی نہیں چھوڑیں گے. ہم نیک عمل پہلے بھی کرتے آئے, ہم نیک عمل آج بھی کرتے ہیں, اور جب تک اللہ نے ہماری زندگی کے اندر سانس رکھا ہے اس وقت تک ہم نیک عمل کرتے رہیں گے, اچھائی کے عمل کرتے رہیں گے, اللہ کے حکم کی تابع داری کرتے رہیں گے. امت کے لیے پیغام دیا کہ انسان پر کیسے بھی حالات آ جائے اس کو جو ہے نیک عمل سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے. اس لیے ضروری ہے ہم نمازوں کی پابندی کریں, ہم نیک اعمال کی پابندی کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.